اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، ہم دیکھ رہے تھے جنت کا راستہ، تو جنت کے لیے ہم دیکھ رہے تھے نماز، اور تم میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، سورۃ طٰہٰ آیہ 14۔ نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، رحمان الرحیم رب ہے جس نے اپنے اور ہمارے درمیان روحانی رابطہ کرنا ممکن بنا دیا۔ نماز یہی روحانی رابطہ ہے جس میں کسی قسم کے سہارے کی ضرورت نہیں، یہ تو روح کا رابطہ ہے۔ ایک اکیلا انسان کسی پہاڑی کی چوٹی یا کسی جنگل میں پاک ہونے کے لیے وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر خاص طریقے سے اس کے آگے کھڑا ہو جائے، رکوع و سجود کرے، دل، زبان اور اعضاء سبھی اسی کریم ہستی کے سامنے جھکا دے تو نماز ادا ہو جاتی ہے۔ نماز میں انسان اپنے خالق سے گفتگو کرتا ہے، اس کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے، اس سے مناجات کرتا ہے، اپنے سچے جذبے اور احساسات کا اظہار کرتا ہے۔ نماز کے اوقات ملاقات کے اوقات ہیں، انسان ان کا انتظار کرتا ہے۔ شوق، لگن، حرص، لذت اور اس کے قرب میں وقت گزارنے کی تمنا امید باندھ دیتی ہے۔ ہر اذان خوشی کا پیغام لے کر آتی ہے، اور سبھی لوگ اس تعلق کو قائم کرنے والے کے لیے اذان کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد ایمان رکھنے والا جب نماز کے آداب اور شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے تو اس ملاقات سے روحانی سکون اور مسرت محسوس کرتا ہے۔ نماز کی حالت میں اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، اس کی حمد بیان کرتا ہے، رکوع میں عاجزی سے خود کو جھکا کر دلی جذبوں کا اظہار کرتا ہے، اور سجدے میں زمین پر گھٹنے ٹکا کر اپنے ہاتھ، ناک اور پیشانی اور اللہ تعالیٰ کے آگے رکھ کر محبت، انس اور شوق کا عاجزانہ اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا ہاتھ باندھنا، رکوع میں جھکنا، ماتھا ٹیک دینا بہت پسند آتا ہے۔ انسانوں کے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل نماز ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اپنے وقت پر ادا کرنا۔ نماز رب کی رحمت کی بارش ہے جس پر بھی برس جائے۔ پاک دل اور پاک عقلیں اللہ تعالیٰ کی محبت، انس اور ملاقات کے شوق سے بڑھ کر کہیں مٹھاس محسوس نہیں کرتی۔ دل کو اطمینان، سرور اور سکون اللہ تعالیٰ کی طرف تو متوجہ ہو کر ہی ملتا ہے، اور اس محبت میں انسان جتنا آگے بڑھ جاتا ہے اتنا ہی اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ تلاوت قرآن سے آواز سجتی رہتی ہے، اور اعضاء اللہ تعالیٰ کے آگے بچھ کر سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جو شخص حقیقی ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے اس کے لیے نماز صرف عبادت یا عطاعت نہیں رہ جاتی، اس میں لذت اور سرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اسے ایسی سعادت نصیب ہوتی ہے جو ہیرے جواہرات کے ڈھیروں اور کرنسی کے انباروں سے حاصل نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا انتظار ایسے کرتے تھے جیسے پیاس سے بےحال انسان صحرا کی گرمی کی شدت میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے، اے بلال اٹھو، ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، سورۃ ابراہیم آیہ 40۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد میں سے بھی اے ہمارے رب، اور دعا قبول کر لے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کی
رب تعالیٰ نے تعریف کی کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رب نے کلام کیا اور پہلی وحی میں نماز کا حکم دیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، نماز قائم کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں پکار اٹھے، مجھے نماز کا حکم دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے مومنین کی خصوصیات کا آغاز اور اختتام نماز کے تذکرے سے کیا۔ نمازوں کی حفاظت کی تلقین کی گئی، ساری عبادات زمین پر فرض کی گئیں، اور نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول، اپنے پیغمبر، اپنے سفیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر فرض کیا۔ نماز کا مرتبہ بلند ہے۔ ایک دن میں بار بار نماز انسان کے گناہوں کے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ آدم کے بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ 5 بار کی حاضری سے ہو سکتا ہے رب کی طرف پلٹنے اور دنیا کی محبت کی آگ بجھانے کا موقع مل جائے، جس کو خواہشات اور غفلتوں نے بھڑکا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہر نماز کے موقع پر ندا دیتا ہے، اے بنی آدم، اٹھو اپنی اس آگ کی طرف جس سے تم نے سلگایا ہے اسے بجھاؤ۔ بندہ مسلم جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ نماز انسان کی میل کچیل دھو دیتی ہے، برائیاں دور کر دیتی ہے۔ نماز کا وقت مبارک ہوتا ہے، وہ لمحے خوش بختی کی دلیل بن جاتے ہیں جن میں انسان اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ تھلگ کر لیتا ہے، یہاں بغض، فساد ہے، کشمکش اور تضاد ہے۔ جس وقت انسان اپنے مولا کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے تو زندگی میں توازن آ جاتا ہے، روح پر دباؤ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بندہ اپنے رب کے حضور مناجات کرتا ہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے۔ وہ الفاظ جو بظاہر زبان سے ادا ہوتے ہیں وہی انسان کو زمین سے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، اور انسان کسی دروازے کو عبور کیے بغیر، کسی رکاوٹ کو راستے سے دور کیے بغیر رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، زمین و آسمان کے مالک کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر لی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ سوال کرتا ہے وہ پورا کیا جاتا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور نمازی جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری توصیف کی۔ اور نمازی جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور یوں بھی کہتا ہے، میرے بندے نے اپنے سب کام میرے سپرد کر دیے۔ اور نمازی جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل کہتا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کا درمیانی معاملہ ہے، اور میرا بندہ جو سوال کرے گا اس کو ملے گا۔ پھر نمازی اپنی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ طلب کر رہا ہے اس کو دیا جائے گا۔ یہ تعلق ہے، رابطہ ہے۔ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم نماز پڑھیں ہمیں بھی اس قابل بنا کہ ہم اس طرح کی نماز پڑھیں کہ آپ ہماری طرف دیکھیں، آپ چہرہ ہماری طرف کر لیں، اور اس سے پھرتا نہیں حتیٰ کہ وہ خود پھر جائے، یعنی لوٹ جائے یا اس کا وضو نہ رہے۔ نماز میں مسلمان کو زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ زینت اچھے لباس سے، صفائی اور طہارت سے، خوشبو سے، مسواک سے، جو منہ کو صاف کرنے والی اور رب کی خوشنودی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ یہیں پر آج اس کا اختتام کرتے ہیں، کل ادھر سے شروع کریں گے۔ نماز روحانی قوت کیسے ہمیں دیتی ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس کا ایکسپیرینس کریں، ہم فیل کریں کہ ہم واقعی اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہیں. ہمیں ہمارے لیے نماز کو ہماری معراج بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز کو ہمارے لیے معراج بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز کو ہمارے لیے معراج بنا دے. آمین یا رب العالمین.